بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج عوام جو ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب کہنے لگے کہ جی دیکھیے الیکشن کمیشنر کا تو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سپریم کورٹ پر آپ نے بات کی اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا بہت گہرا تعلق ہے۔ عوام کے مقدمے جو ہیں وہ کتنے دن تک رلتے رہتے ہیں عدالتوں میں، تو عوام کا تعلق نہیں ہوا اس سے۔ الیکشن کمیشن میں غلط لیڈرشپ منتخب ہو کر آتی ہے، جعلی ووٹ پڑتے ہیں، کیا عوام کا تعلق نہیں ہے اس سے؟ بالکل ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن جو عوام کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ اشیاء خرد و نوش اور مہنگائی سے ہے، یعنی ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ تو دن بدن کم ہو رہی ہے، اور آپ کی اشیاء خرد و نوش خاص طور پہ کھانے پینے کا سامان وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں قیمتیں اس کی، اور اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لی جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ پیٹرول مہنگا کر دیا ہے شریفوں کی حکومت نے، اور پیٹرول مہنگا ہونے سے پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو پیٹرول جو ہے، آئل کی قیمت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کتنی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، کتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں خاص طور پر۔ جو سبزی کا ایک ٹرک سندھ سے، حیدرآباد سے کراچی کے لیے چلتا ہے، یا پشاور سے کوئٹہ سے ڈرائی فروٹ کے لیے دوسرے اجناس کے لیے چلتا ہے، اس کی 1000 میل کم از کم 500 میل جو کاسٹ آف پروڈکشن آتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی، وہ کس میں شامل کریں گے؟ وہ مالکان جو ہیں، یہ جو بیچتے ہیں ان اشیاء کو، وہ کس میں شامل کریں گے؟ کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل کریں گے، اور اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ عوام پر پڑے گا۔ یہ بہت چھوٹا سا، یہ کچھ بڑی سائنس اس میں نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا فارمولا ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ صرف پیٹرول بڑھنے سے کتنی زیادہ مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو جناب ذرا خیال رکھیے، اللہ کا واسطہ لوگوں کو جینے دیں، زندہ رہنے دیں، ان کی سفید پوشی کو جو ہے وہ برقرار رہنے دیں۔ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے آپ نے عوام کو۔ آپ کی جو پنجاب سے بہت زیادہ مجھے شکایات آئی ہیں، بڑا صوبہ ہے ایک تو، اور وہ محترمہ جو ہیں مریم نواز، ان کو اپنے لباس کی تراش خراش، ان کو اپنے میک اپ اور ہاتھ نچا نچا کے جلسوں میں تقریریں کرنے کے جو پریکٹس وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر کرتی ہیں، آئینے کے سامنے، اس سے فرصت ملے گی تو وہ سوچیں گی نا، کیونکہ یہ ان کا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ ان کے ارد گرد جو چمچے اور بیوروکریسی ہے جو لکھ کے دے دیتی ہے، وہ آگے بیان کر دیتی ہیں۔ یعنی ان میں اور یہ ٹی وی کے میڈیا اینکرز میں کوئی خاص فرق تو ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ یہ پھر بھی ان کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چونکہ ان کو بہرحال آڈینس کے سامنے جانا پڑتا ہے، تھوڑا بہت مطالعہ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت تحقیق بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مریم صاحبہ کو تو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس کو بے نظیر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگلے الیکشن میں اپنی بیٹی کو وہ وزیر اعظم بنوا دیں گے۔ تو اب یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مریم کو ویلکم کرتے ہیں، مریم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس ساری بدتمیزی میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میاں صاحب، کیا مسلم لیگ کے دوسرے لوگ جو ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں، وہ تو بالکل، مجھے پرویز بھائی تو بالکل ہی لگتا ہے کہ کسی کونے میں دبک گئے جا کے، ان کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی۔ اب ایک نیا فنکار آیا ہے عطا تارڑ، جو انفارمیشن کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ اس کو انفارمیشن کی الف بیتے بھی نہیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں آپ کی کیبنٹ میں اور وہ کام کر رہے ہیں، تو باقی سارے لوگ کیا مر گئے تھے چیف منسٹر بنانے کے لیے؟ آپ کو مسلم لیگ نون میں اور کوئی نہیں ملا؟ بہت لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں۔ لطیف صاحب ہیں، وجاہت لطیف نام ہے ان کا، یا شاہد لطیف شاید نام ہے، میں سنتی رہتی ہوں ان کو ٹی وی پہ۔ تو اور بہت سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، اس لیے کہ یہ نہ سمجھے میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں سوائے اسحاق ڈار کے۔ تو اسحاق ڈار ایک اکیلا، اسحاق ڈار کے کندھے پر رکھ کر آپ پوری حکومت کب تک چلائیں گے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہی چلا رہے ہیں سارا کاروبار۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اتنی جرت کیجئے کہ میاں صاحب سے کہیے کہ بھائی کوئی ڈھنگ کے لوگ لگائیں۔ اتنا بڑا صوبہ آپ نے ایک نالائق عورت کے حوالے کر دیا،
اپنی بیٹی کے، اور یہ ہیریٹیج جو ہے، یہ حکومت میں وراثت اور یہ ورثہ جو ہے، یہ کب تک چلے گا، کیسے چلے گا؟ یہ تو نہیں چلنا چاہیے. تو مہربانی کیجیے، عوام کے اوپر رحم کیجیے خدا کے لیے. یہ وراثتی انتخاب جو ہے نا، پھر اس کو اگر چلانا ہے، بادشاہت چلانی ہے پاکستان میں، تو یہ الیکشن کا ڈرامہ کیوں؟ اس پر اتنا، آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک الیکشن کے اوپر؟ بلینز خرچ ہوتے ہیں، اربوں کے. اور وہ کس کے جیب سے جاتے ہیں؟ وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے جاتے ہیں، وہ حکومت کے خزانے سے جاتے ہیں، آپ کے گھر سے کچھ نہیں جاتا. اور آپ نے جو ہے وہ اٹھا کر ایک سلیکٹڈ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ آگے کر دیا، آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے، وہ نہ وہ کام کر سکتی ہے، نہ اسے نالج ہے کسی بھی فیلڈ کے بارے میں. مہربانی کیجیے، یہ وراثتی، یہ بادشاہت جو ہے اس کو ختم کیجیے. یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے کہ عوام کی رائے سے منتخب ہو کر ہم آئے ہیں، یہ بہت دیر تک یہ ڈرامہ اب نہیں چلے گا. میں تو صاف کہتی ہوں کہ اس ملک میں اب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، سلیکشن ہونی چاہیے. اور سلیکشن کے لیے ایک کمیٹی، ایک فورم بنا دیجئے، اور ہر فیلڈ سے، انٹیلیجنسیا سے، اکیڈیمیا سے اور میڈیا سے لوگ لے لیے جائیں، وہ سربراہی کریں. چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دیجئے، وہ اس علاقے کے، اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے رائے لیں کہ ہمیں کس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ترجیح ہماری کون سی ہونی چاہیے، ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. ایسے نہیں چلے گا. چاہے زرداری صاحب ہوں، انہوں نے وہ بلاول کو آگے کیا ہوا ہے. بلاول کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا؟ چلیے آپ اگر بھٹو صاحب کی نقل کرنا چاہتے ہیں، بے نظیر بھٹو کی، تو پھر اس کے لیے کچھ اس لڑکی کا ایکسپوجر تھا، اس کی قربانیاں تھیں. شی پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر. ہمارا اس سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے. جو کچھ اس کے باپ نے پولیٹیکل کلچر جس طرح کا ڈیولپ کروایا ملک میں، جس طرح اس نے سندھ میں لوگوں کو تقسیم کیا کوٹے اور لینگویج بل کے ذریعے، پھر لیٹرل انٹری کے ذریعے، اس کی مجبوری ہے بیچاری کی، اس تھی، اب تو وہ نہیں رہی. ان کی مجبوری تھی، ان کو اپنے باپ کی پالیسیز کو ٹو کرنا تھا، ورنہ لوگ ان کو سندھ میں ووٹ نہیں دیتے. لیکن وہ بہرحال ان کا ایک ایکسپوجر تھا، اور وہ دنیا میں ایک بہتر ریپرزنٹیشن دے سکتی تھی پاکستان کے بارے میں، جو کہ انہوں نے دی بھی. مریم کا کیا ایکسپوجر ہے؟ یعنی کوئی تو کرائیٹیریا فکس ہو نا. اتنے بڑا صوبہ آپ نے اس کے حوالے کر دیا، اور اگلا پروگرام آپ کا اس کو وزیر اعظم بنانے کا ہے، جو پتہ چل رہا ہے لوگوں سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ ہرگز نہیں ہوں گی، ہرگز نہیں ہوں گی. تو ان چیزوں سے پرہیز کیجئے. پھر یہ ایک آدھ دفعہ کا ہی پروگرام ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ فیل ہو جائیں گی، فیل تو وہ ابھی بھی ہو گئی ہیں. پنجاب میں وہ کچھ پرفارم نہیں کر رہی ہیں، سوائے روزانہ ان کا نیا لباس، ان کا میک اپ، ان کی جو اپیئرنس پر ان کا جتنا زور اور جتنا ان کا فوکس ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، بس. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، خوبصورت نظر آنا ایک عورت کا کہتے ہیں حق کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے محرم کے لیے ہوتا ہے، اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے. شوہر کو تو وہ بیچاری صفدر کو تو وہ چپڑاسی کی لائق بھی نہیں سمجھتی. یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو اپنی شکل دکھانے کا جو شوق ان میں پیدا ہوا ہے، اپیئرنس کا، وہ اس کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. لوگ اپنی آنکھیں ضرور سینک سکتے ہیں اس سے، لیکن عوام کے لیے کیا کر رہی ہیں وہ؟ کوئی ان کے پاس ایسا پروگرام ہو جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. کوئی ہے ایسا پروگرام ان کے پاس؟ نہیں ہے. وہ ایک آدھ چمچیاں اورنگزیب ٹائپ کی، مریم اورنگزیب انہوں نے رکھ لی ہے. وہ خود اتنی جاہل عورت ہے، تو وہ کیا آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو خدا کے لیے، مسلم لیگ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے ایک نام لیا ہے احسن اقبال کا صرف ابھی، اور بہت سارے لوگ ہیں. وہ میاں محمد احمد ہیں یا میاں میں دیکھتی رہتی ہوں، نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہتے ہیں. اور پرویز رشید صاحب کا جیسے میں نے نام لیا، اور بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں، بڑے قابل لوگ ہیں. ان کی اپنی فیلڈ میں پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے. ان کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا کہ وہ ایک پروونس کو ہیڈ کر کے پھر پرفارمنس کمپیئر کر لی جائے گی نا. کمپٹیشن میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی کس نے کیا پرفارم کیا ہے. تو مہربانی کیجئے، یہ وراثتی جو سلسلہ ہے بادشاہت کا، اس کو کوئی نہ کوئی تو ڈسکریج کرے گا، ورنہ پھر وہ آ جاتے ہیں جوتے والے، تو پھر آپ شور مچاتے ہیں عامر آ گئے، عامر آ گئے، عامر آ گئے.
भाई जब परफॉर्मेंस नहीं है, लोग चीख रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जान माल इज्जत की सिक्योरिटी नहीं है। अभी पंजाब कॉलेज में जो कुछ हुआ वो एक छोटा सा एक वाक़या है जो मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, वरना बेतहाशा ऐसे मामलात हैं जिनका लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ है। तो जब वो हुकूमतें जो बादशाहत पर चलेंगी, मेरिट पर नहीं चलेंगी, चाहे वो किसी की भी हों, चाहे जरदारी साहब की हों, चाहे नवाज शरीफ साहब की हों, और सिर्फ ये दो ख़ानदान कब तक रूल करते रहेंगे? कितने दिन का प्रोग्राम है आपका, कितने सालों का प्रोग्राम है, बता दीजिए। फिर जब लोग चीखते चिल्लाते हैं कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए, इन दोनों ख़ानदानों से, तो सड़कों पर आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है, फिर वो जूते वालों को आना पड़ता है। जब वो आ जाते हैं तो फिर आप शोर करते हैं, आमिर आ गए, आमिर आ गए, आमिर आ गए। हालांकि आप इन्हीं आमिरों की गोद में चढ़ के आपने हुकूमतें बनाई हैं, ये याद रखिएगा, मियाँ साहब भी और जरदारी साहब भी। तो आप वो आमिर बेचारे, वैसे मैं आपको आज फिर दोबारा मैं एक दफ़ा एक्सप्रेस टीवी पे मुबशिर साहब का प्रोग्राम था, राना मुबशिर का, उसी को रिपीट कर देती हूँ। बहुत दफ़ा बताया है कि आमिर का मतलब क्या है। ये लफ्ज़ अमर से निकला है, इसकी ओरिजिन अम्र है, यानी उमूर के तय करने वाले को आमिर कहा जाता है। और अम्र रब्बी जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह का अम्र क्या है। तो इस लफ्ज़ को इतने बुरे मायनों में इस्तेमाल करवाया है पीपल्स पार्टी ने, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको फॉलो किया। सियासी पार्टियों ने इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा, और फिर मीडिया ने भी उछाला, आमिर आमिर आमिर। तो भाई आमिर तो बहुत अच्छे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो आमिर तो उसको कहते हैं जो उमूर को तय करने वाला, उमूर को चलाने वाले को आमिर कहते हैं। और आपने इस लफ्ज़ के मायने लोगों में ये बता दिए हैं कि आमिर जो है वो एक बहुत ही ख़राब इदारा है आमिरों का, और वो हुकूमत जो है ना उस पर कब्ज़ा करते हैं। कब्ज़ा नहीं करते, आप लोगों से, आप लोगों की इंतहाई नाअहली और नालायकी से, आपकी बेईमानियों से लोगों की जान छुड़ाते हैं वो। उसके बाद जब वो हुकूमत में आते हैं, ज़ाहिर है उनका काम हुकूमत करना नहीं है, उनका काम कुछ और है। तो ज़ाहिर है जब वो आप जैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के साथ रब्ता होता है, तो सोबत का असर तो होता है, फिर वो उनमें भी बेईमानी के जरासीम जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इसकी नौबत क्यों आती है? इसकी नौबत मत आने दीजिए, फिर आपको और मौका मिलता है। फलाना जर्नैल इतने खा गया, फलाना जर्नैल उतने खा गया, फलाने ब्रिगेडियर ने इतना खा लिया। भाई ये तो आपने खुद मजबूर किया ना उनको हुकूमत में आने पर, और फिर उनको ये लत लगाई। ये फौज तो नहीं है खाली, ये 4, 6, 10 जर्नैल और ब्रिगेडियर्स और कर्नल, कुछ फौज, ये ओहदेदार हैं, बड़े ओहदेदार हैं। फौज कौन है? फौज वो है जो आपकी हिफाजत कर रही है, जो सरहदों पर खड़े हैं, जो आपको सैलाबों में आकर आप लोगों की मदद करते हैं, जो तूफानों में आकर, जो जलजले में आकर लोगों की ये डिजास्टर मैनेजमेंट जब बना तो कौन किसने उसकी सरबराही की, किसने उसमें काम किया? आज के दिन तक 76 साल हो गए पाकिस्तान को, आप सैलाबों से, तूफानों से, नेचुरल डिजास्टर से निमटने की तैयारी कोई सिविल हुकूमत, कोई इलेक्टेड सियासी हुकूमत नहीं कर सकी है। तो आखिरकार फौज को आना पड़ता है ना। तो या तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि फौज को ना आना पड़े लोगों की मदद के लिए। लोग अपनी मदद के लिए उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, बगैर बुलाए तो वो भी नहीं आते। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारी मदद की जाए, तब वो आते हैं। तो आप इसकी नौबत मत आने दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए। बस यही कहना था आज। अल्लाह करे कि आप पर असर हो जाए। खुदा हाफिज़।